تو آپ اپنا کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا کہ میں نے چودھری صاحب سے، لیڈر آف دا اپوزیشن سے میں نے بات کی ہے اور ان کو میں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بیٹھ کے ہم نام ڈسکس کر لیتے ہیں. ہی نیور سیڈ نو، ہی سیڈ یس ویل سٹ اینڈ ڈسکس. مگر اب انہوں نے اچانک کہا ہے کہ آپ کو تو پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے تو آپ سے ڈسکس کیا کرنا ہے. تو اس کو میں نے لگتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے ڈسکس. آج ججز کی بات بھی ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب کا میڈیا میں یہ بیان بھی آیا ہے کہ اپیل ہوئی تو 9 ججز اس میں سے 3 کے حوالے سے یہ بتائیں. یہ امپورٹنٹ کوئسچن ہے سر، وہ 3 نے معذرت کی ہے. یہ امپورٹنٹ کوئسچن تو میرا ہے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ ابھی ان کی اگر ہم ان کو سزا دے رہے ہیں تو اپیل کا رائٹ بھی تو ان کو ہوگا، تو یہ پہلے انتظام کر کے اپیل مجھے سزا دیتے. سر کس نے مس پرسیو کیا اس کو؟ عدلیہ نے، نون لیگ نے، یا کسی اور نے مس پرسیو کس؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتا تھا تو ان کو شارٹ آرڈر دیا تو لانگ کے لیے بھی؟ میں تو کہہ رہا ہوں نون لیگ کا، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہتے رہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، اور اب جب ڈیسیجن آ گیا تو کہتے ہیں جی اب تو ہم آپ کو پرائم منسٹر نہیں مانتے. تو میں نے کہا تو یہ تو ان کو تو یہ خیال تھا کہ شاید ان کا فیصلہ ان کو پتا تھا کہ کیا آنا ہے، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں اپیل میں نہ جائیں. تو اب وہ کیوں مجھے روکتے ہیں کہ اپیل میں نہ جائیں؟ تو مگر آئی ایم گریٹفل ٹو سم آف دا سینئر ایلیمنٹس ان دا مسلم لیگ نواز، جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ان کو رائٹ آف اپیل ہے، اور اس کے بعد ایکٹنگ الیکشن کمشنر نے بھی کہا ان کو رائٹ آف اپیل ہے. آج تو چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا، تو اب تو ان کو شرم سے بیٹھ جانا چاہیے گھروں میں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی سوال کیجئے گا. السلام علیکم سر میں مظفر سے شوکت بلال بات کر رہا ہوں. سر وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ آپ کی حکومت نے جہاں عوام کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں سر، میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں نے نیشنل بینک مظفر سے پیسٹی سائیڈ کے لیے قرضہ لیا تھا سر، جو میں سود کے ساتھ یکمشت ادا نہیں کر سکتا. میری گزارش ہے کہ بغیر سود کے 5 سال کی اقساط بنوا دیں تاکہ میں قرضہ ادا کر سکوں. کتنا قرض ہے؟ کتنا قرض؟ 37 لاکھ ہے سر. آپ اپلیکیشن دیں تاکہ میں رولز کے مطابق دیکھتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہوئے تو ضرور کریں گے. ٹھیک ہے سر، میں نے آپ کو اپلیکیشن آپ کے نام پہلے بھیجی ہوئی تھی سر. بابت اسا ساڑھے پاسے دیو ضرور کرے سا. سر مہربانی سر، مہربانی. سر یہ صرف ملتان آپ کا پاسا ہے یا پورا ملک ہی آپ کا پاسا ہے؟ ویسے ہونا تو پورا ملک آپ کا پاسا چاہیے. He is not from ملتان. سرائکی صوبہ سر. from مظفر گڑھ. اچھا سر، یہ لیاری بھی آپ کا پاسا ہے، اور لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، مگر ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کو لوز کر رہے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب نے پیپلز امن کمیٹی بنائی، اب وہ آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں، ظفر بلوچ سب لوگ مان چکے ہیں. لیاری کا آپ نے کیا سوچا ہے سر، کیونکہ وہ تو آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے؟ آج میرے پاس بلوچستان کا ڈیلیگیشن آیا تھا، مجھے چیف منسٹر بلوچستان کی سربراہی میں، اور وہ سولیڈیرٹی شو کرنا چاہ رہے تھے ود می کہ وی آر ود یو، اور تمام جماعتیں جو بلوچستان کی تھی وہ آئے تھے. اس پہ انہوں نے ایک لیاری کا بھی ذکر کیا، اور میں نے چیف منسٹر سندھ سے بھی میں بات کر رہا ہوں، اور کل صدر صاحب سے میری ملاقات ہو رہی ہے آن دس ویری ایشو. کل ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے تھے، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمارا گھر ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی چانس نہیں لے سکتے کہ وہاں کوئی ڈیسٹیبلٹی ہو. کیا وہاں پہ بی ایل اے لڑ رہی ہے اس وقت آپ کو سر؟ کیا بی ایل اے لگ رہی ہے کہ وہاں لڑ رہی ہے؟ بلوچستان کے بھی جو وہ امن عامہ کے مسائل ہیں، ہزارہ قبیلہ سے کچھ آئے تھے، علماء کرام بھی آئے تھے، ادھر بھی ہم دونوں جگہوں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے ہم نے آج جو میں نے بات کی ہے لا منسٹر کے ساتھ میں نے بات کی ہے، انکلوڈنگ دا چیف منسٹر بلوچستان، کہ ہم جوائنٹ کمیٹی بنا کے اس کے اوپر بیٹھ کے ہم ڈیلیبریٹ کرتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول دا سچویشن. میاں صاحب کا کل کی پریس کانفرنس آج بھی لاہور میں خطاب کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو 4 سال ان کا میں نے بڑی خندہ پیشانی سے آپ کا ساتھ دیا اور حکومت کے ساتھ چلنے کے تیار تھے، فرینڈلی اپوزیشن کے تانے بھی سنے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ڈو اور ڈائی کا موومنٹ ہے. وہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں. وہ ان کا آپ یہ بتائیں کہ جب این آر او کا کیس ہوا کیا شہباز شریف صاحب فریق بنے یا نہ بنے؟ آپ یہ بتائیں کہ جب رینٹل کا پاور پہ کیس بنا تو کیا نون لیگ شامل ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو جو میمو کا جب ایک سکینڈل بنا تو اس پہ کیا میاں صاحب شامل ہوئے یا نہ ہوئے؟ اور جب آج میرے اوپر کیس بن رہا ہے اس پہ میاں صاحب شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟
تو اس لیے خندہ پیشانی سے تو ہم نے ان کو برداشت کیا ہوا ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد پھر آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہماری فورن پالیسی کا فیلئر نہیں ہے کہ سلالہ حملے پہ ابھی تک معافی بھی نہیں مانگی گئی، جبکہ شاہ رخ خان کے بلانے پہ اس کو بٹھانے پہ معافی مانگی امریکہ نے؟ سو کیا یہ ہمارا فیلئر نہیں ہے، یا ہم اس میں یونانیمسلی ڈیسیژنز نہیں کر رہے جبکہ اتنی کریٹیکل سچویشن؟ دیکھیں، یہاں ملٹری ہو یا سویلین گورنمنٹ ہو، اس ایشو پہ وی آر آن دا سیم پیج۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے جس روز یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وی ہیلڈ دا ڈی سی سی میٹنگ، جہاں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور military personnel, they were present, including the federal ministers and the federal secretaries who are relevant in the DCC, and we took a unanimous point of view کہ اس ایشو کے پروٹیسٹ میں ہم نے جی لاک کو بھی بند کیا، ہم نے وہ جو ہماری شمسی ایئر بیس تھا اس کو بھی ہم نے ویکیٹ کرنے کا آرڈر کیا، ہم نے پورا ایک ہم نے نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹ آئی سیف اینڈ نیٹو کے لیے ہم نے کہا کہ ہم ریویو کریں گے، تو ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ابھی تک تسلیم تو نہیں کیا، نہیں کیا، تو اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، اسی پہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک کالر اور لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پی ایم صاحب سے بات ہوگی؟ جی جی، پی ایم آپ کو سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں۔ سر السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ سر میں راولپنڈی سے عبدالقدیر بول رہا ہوں۔ میری تعلیم سر پوسٹ گریجویشن ہے اور میں نے نوکری کے لیے ہر جگہ کوشش کی ہے لیکن نہیں ملی۔ آپ سے سر گزارش ہے کسی بھی ادارے میں مجھے سر کوئی بھی ملازمت دے دیں، چاہے نائب کاسب کی کیوں نہ ہو۔ سر میں بے حد مجبور ہوں اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، والدین بوڑھے ہیں، اور میں نے سر بڑی امید کے ساتھ آپ کو فون کیا ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا سر، ہمیشہ دعائیں دوں گا۔ یہ کائرہ صاحب آپ ان کی سی وی منگوا لیں اور دیکھیں کہ اگر یہ کوئی ان کا کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ ان کو کنسیڈر کریں۔ بے روزگاری یہ بھی بہت بڑا، آپ نے ویسے کہا بجٹ میں 1 لاکھ جابز کریٹ ہوں گے۔ میں نے تو سب سے پہلے یہی بات کی ہے کہ بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں مگر ان کو جاب نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے لاکھوں لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کر ان کو ابراڈ بھیجا ہے، اور اس وقت ہمارے بہت سے پاکستانیز جو ہیں باہر کام کر رہے ہیں، اور فورن ریمیٹنسز جو ہمارے ہیں وہ دگنا ہو گئے ہیں جب سے میں 2008 سے لے کر 2012 تک، تو وہ ہمارے اثاثہ ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں تاکہ یہ باہر جا کے یہ کام کریں اور ملک کے لیے ریمیٹنسز بھی بھیجیں اور اثاثہ بھی۔ لیکن سر 4 سال پورے ہو جانے کے باوجود یہ سب جو چیزیں آپ کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے جو ڈیموکریسی کے فروٹس ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل رہے۔ لوگ ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر جنرل مشرف کا دور تھا۔ اچھا دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دکھی دل سے ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں تک اس کا ثمر پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کے جنرل مشرف تو خوش ہوں گے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، ہم نہیں خوش کرنا چاہتے فرینکلی۔ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک موقع پہ جب کسی سے پوچھا گیا کہ اگر ڈیموکریسی فیل ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو واٹس دی آلٹرنیٹ؟ دیٹ مینس گیو مور ڈیموکریسی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے اگر 3-4 مرتبہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیں گی تو آپ ترقی کے طرف جائیں گے، برے لوگ نکلتے جائیں گے، فلٹر ہوتے جائیں گے، نئے لوگ آتے جائیں گے، یوتھ آتا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کا بڑا پراسپیکٹ ہے، برائٹ پراسپیکٹ ہے، برائٹ فیوچر ہے، اور میں مایوس نہیں ہوں۔ جی پرائم منسٹر صاحب، جو آسمان نے بات کی، میں اسی سے سوال ہے کہ نیچرلی آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی کا بہتر ہے کہ گیو مور ڈیموکریسی، پولیٹیکل سٹیبلٹی سے بالکل جڑی ہوئی ہے اکنامک ہماری وائبلٹی، تو اگر اس طرح کی پولیٹیکل ٹیمپریچرز بڑھیں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی متاثر ہوگی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بیسٹ وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ پرائم منسٹر ہیں، بتائیے۔ اس کا بیسٹ پاسبل طریقہ جو ہے آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، معاشی سٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، یہ سارے سیاستدانوں کو پتہ ہے۔ اور آج میں ایک بیان میاں صاحب کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اگر 3 سال مجھے حکومت دے دیں تو میں بجلی کا مسئلہ حل کر لوں گا۔ تو میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں، 3 سال تو ان کو کبھی بھی نہیں ملا، تو اس کا مطلب پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم مسئلہ حل کر دیں گے۔ سر عدلیہ کے ساتھ جو کنفرنٹریشن ہے، یہ کنفرنٹریشن کیوں کہتے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بات نہیں مان رہے، یہ تصادم کسی حد تک تو جائے گا۔ دیکھیں بات یہ اٹس اے میٹر آف پرنسپلز، اٹس اے میٹر آف کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق 248 کے تحت آپ پوری دنیا سے پوچھ لیں
کہ presidents, prime minister and foreign minister, they have absolute immunity outside the country. لیکن عدالت تو یہ بات نہیں مانتی، پھر دیکھیں اگر وہ نہیں مانتی تو اس کو کنفرنٹیشن تو نہ کہ اختلاف رائے کیسے. آصف شیرازی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے کہ خواہش یہ ہے کہ زیادہ سوال ملنے چاہیے. آپ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینکس فار جوائننگ اس پرائم منسٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم فار دس شو. آپ کا تو ٹائم ایسے گزر گیا جیسے وہ 30 سیکنڈ سے بھی زیادہ. ویورز آپ نے پروگرام پرائم منسٹر لائن دیکھا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پروگرام پرائم منسٹر آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ہمراہ مجھے سید انوار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.